ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. إمدادكم أزرنجهم أرسلكم درفين دنيا شدكم يا حضرت غوث أعظم الصغير. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور پرنور شاہ یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں پھر زندگی میں مبارک دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا اور ہم سب اللہ کی توفیق و رفیق سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی باتوں میں شکر قبولیت عطا فرمائے اور اس مہینے کی اور اس دن کی جمیع بارگاہ سے ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ آج جس موضوع پر خطاب کرنا ہے وہ ہے وہ پیغمبر عظیم تاجدار کائنات فخر المرسلین صاحب شفاعت عظمیٰ اور صاحب قربت خزاں
آپ کی بعثت کا مقصد اس دنیا عالم میں تشریف آوری کا مقصد اور تشریف لا کر اس عالم انسانیت کو ایک مستقبی معاشرہ اور مستقبی انقلاب عطا فرمایا۔ چونکہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک اور سیرت طیبہ، حضور کی سیرت طیبہ، ان دونوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ میلاد کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ، سیرت مصطفیٰ بھی ہونی چاہیے۔ حضور کی تشریف آوری، اس پیغمبر عظیم کی آمد، وہ پیغمبر عظیم اور رسول عظیم صرف خطہ عرب کے لیے نہیں تھے، صرف ایک وادی یا ایک ملک یا ایک شہر کے لیے نہیں تھے، صرف ایک طبقے کے، ایک نسل اور ایک ہی برادری کے پیغمبر نہ تھے۔ یہ وہ پیغمبر آخر الزمان تھے جن کی بعثت پوری کائنات انسانی کے لیے ہوئی، اور اس رسول نے جب بھی خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم، اے کائنات انسانی، میری چادر رسالت تم ساری کائنات انسانی کے سروں پر تانی گئی ہے۔ حضور کی رحمت اس کرۂ ارضی پر بسنے والے ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر متنفس کے لیے، ہر مذہب کے لیے، عرش سے لے کر فرش تک ہر مخلوق کے لیے ان کی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کا نظام، حضور کا نظام بھی پوری عالمی انسانیت کے لیے ہے، وہ رسول بھی عالم انسانیت کے لیے، اس رسول کا نظام بھی، اس کی سیرت بھی پوری عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج قیام پاکستان کے بعد 67 ایئرز، 67 سال گزر گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس مقام پر یہ پاکستانی قوم اور حکمران کھڑے ہیں اور یہ سیاسی لیڈر کھڑے ہیں، ان کو جتنی سیرت مصطفیٰ کی اور تعلیمات مصطفیٰ کی جتنی ہمہ جہت ضرورت آج ہے، وہ ماضی سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے، مگر آج مختلف بحرانوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ سیرت مصطفیٰ کے سوا ہمیں اب ان بحرانوں سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ اس دور میں سیرت مصطفیٰ اور تعلیمات مصطفیٰ کو سمجھنے اور اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نظام، اور آج کا ایک خطاب ایک پیغام بھی ہے اور ایک نظام بھی ہے، جس نظام کی ہمیں ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور پورے خطہ عرب میں کبھی بھی کوئی باقاعدہ ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، کوئی آئین نہ تھا، کوئی دستور نہ تھا، کوئی مرکزی نظام نہ تھا، کوئی کانسٹیٹیوشن نہ تھا،
سسٹم نہ تھا، کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ نہ تھا، کوئی سوشو اکنامک آرڈر نہ تھا، کوئی لا اینڈ آرڈر نہ تھا، کوئی رول آف لا نہیں تھا. یہ خطہ ان تمام چیزوں سے کلیتاً ناآشنا تھا. اس بستی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر پہلی مرتبہ اس انسانیت کو باقاعدہ تحریری دستور جس پر ایک پوری مملکت چلائی جا سکے وہ دستور میثاق مدینہ کے نام سے جاری کروایا. 10 سال کے اندر، صرف 10 سال کے اندر ایسی سرزمین پر ایک ایسی اسٹیٹ قائم کر دی، ایسی مملکت قائم کر دی جس کا رقبہ 10 لاکھ مربع میل سے زائد تھا. اور اس وقت پاکستان کا رقبہ کیا ہے؟ پاکستان کا رقبہ اس وقت تقریباً 3.25 سے لے کر 3.5 لاکھ مربع میل کے لگ بھگ ہے. اور جو ریاست آقا علیہ السلام نے قائم کی، صرف 10 سال کے اندر وہ ریاست 10 لاکھ مربع میل سے زائد پر مشتمل تھی. اور پھر اس وقت دنیا کی 2 سپر پاور تھی، روم اور ایران. 10 سال کے اندر یہ اسٹیٹ، یہ مدینہ سے اٹھنے والی تحریک، یہ مدینہ سے اٹھنے والی ریاست مصطفی نہ صرف 2 سپر پاور کے ساتھ ٹکرائیں بلکہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر روم اور ایران کی اسٹیٹ آمریت، ان کی شہنشاہیت پاش کر کے رکھ دی. اور یہ مدینہ کی ریاست صرف 1 صدی ختم ہونے سے پہلے ابھی 1 صدی ختم نہ ہوئی تھی کہ 1 صدی ختم ہونے سے پہلے بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ کے حصوں پر مشتمل اور پھیل گئی تھی. یہ عظیم معجزہ انسانی تاریخ میں اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک آسمان کی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا تھا. یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ تھا، یہ حضور کی ولادت کا صدقہ تھا، یہ حضور کی آمد کا صدقہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھنے والی تحریک دنیا کی سپریم پاور آف دی ورلڈ بن گئی. اس تحریک کا راستہ روکنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں ہوئیں، مخالفتیں ہوئیں، آپ کے اصحاب پر تشدد ہوئے. ہجرت مدینہ کے بعد اندر ہی اندر منافقوں کی سازشیں اور باہر دشمنوں کی ساری سازشیں جاری. اور صرف 10 سال کے اندر 83 وارز، 83 جنگیں ریاست مدینہ کا وجود ختم کرنے کے لیے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عالمی تحریک کو دبانے کے لیے 10 سال کے اندر 83 جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط کی گئیں. 1 سال میں ایوریج 1 سال میں 8 جنگیں، تاکہ اس عالمی تحریک کو دبایا جا سکے، اس کو ختم کر دیا جا سکے، اس کو نیست و نابود کیا جا سکے. لیکن اس تحریک کو ختم کرنے والے خود مٹ گئے، خود ختم ہو گئے، مگر چراغ مصطفی آج بھی اور قیامت تک جلتا رہے گا. ہجرت مدینہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام نافذ کیا، ہم اس نظام کو اسلام کہتے ہیں. وہی نظام مصطفیٰ ہے. آج لوگوں کو اسلام اور نظام مصطفیٰ کی خبر نہیں. اسلام کے نظام کی باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر خبر نہیں کہ اسلامی نظام ہے کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام اسلام نافذ کیا، اس کی ابتدا ظلم و بربریت، اس کی ابتدا سزاؤں سے نہیں آقاؤں سے ہوئی. آج لوگوں کی طبیعتوں میں تشدد ہے، لوگوں کی طبیعتوں میں خود پسندی ہے، جبر ہے، بد مزاجی ہے، وہ ظلم و بربریت ہے، تشدد ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پتہ نہیں کہ مرچ مسالے کا اثر ہے. چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں کچھ ان لوگوں پر مرچ مسالے کا اثر ہے، کچھ علاقے گرم اس کا اثر ہے، ادھر سے اندر سے مرچ مسالے کا اثر، ادھر سے گرم علاقے کا اثر. جسے دیکھو گولی سے کم بات نہیں کرتا. سیاسی لیڈر دیکھو ایک دوسرے کو اڑانا چاہتے،
مذہبی رہنما دیکھو ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا کر گولی سے اڑانا چاہتے، رکشے والے، ٹیکسی والے، گاڑیوں والے ایک منٹ راستہ نہ ملے اتر کر نیچے دست و گریبان ہو جاتے۔ اس معاشرے میں ہر شخص ایٹم بم بنا ہوا ہے۔ یہ نہ اسلام کا مزاج ہے، نہ اسلام کا کردار ہے، نہ اسلام کا کریکٹر ہے۔ اسلام کی ابتدا سزاؤں سے نہیں عطاؤں سے ہوتی۔ اسلام کا نظام زحمت سے نہیں رحمت سے آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے نظام اسلام کی ابتدا، حضور کے نظام کی ابتدا، اسلام کے نظام کی ابتدا حضور نے کیسے فرمائی؟ مواقعات مدینہ سے۔ حضور علیہ السلام نے ابھی لوگوں کو اس اذان و اقامت کا حکم نہیں دیا، حج کرنے کا حکم نہیں دیا، ابھی روزے کے احکام نہیں دیے، ابھی زکوٰۃ اور حرمت شراب اور حرمت سود کے احکام نہیں دیے۔ سارے مذہبی احکامات اور ساری عبادتیں اور سارے شریعت مصطفی کے مختلف بے شمار پہلو انہیں ڈیفر کیا گیا بعد میں۔ جو نظام سب سے پہلے مصطفیٰ لے کر آئے اور مصطفیٰ نے اس کو رائج کیا، اس کی ابتدا، اس کا پہلا قدم مواقعات مدینہ سے تھا۔ سوشل اکنامک آرڈر، مواقعات مدینہ۔ مواقعات مدینہ کیا تھا؟ اٹ واز اے نیو سوشل اکنامک آرڈر، ایک نیا معاشی سماجی نظام۔ اسلامی سوسائٹی میں کچھ ہیبرز تھے، خاندان، مالدار لوگ جن کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، رہائش کی اور ضروریت زندگی کا سامان تھا، اور کچھ معاشرے میں ہیو ناٹس تھے جو مہاجرین غریب، ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ یہ معاشی اور سماجی تقسیم کاری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اسلام کی ابتدا معاشی اور سماجی عدل و انصاف کے حوالے سے کی۔ سب کو اکٹھا کیا، ادھر امیروں مالداروں کو بٹھا دیا، ادھر غریبوں کو بٹھا دیا، ایک امیر اور ایک غریب کو کھڑا کیا اور فرمایا اے امیر، میں اس غریب کو تیرا بھائی بناتا ہوں، یہ تیرے مال اور تجارت میں کاروبار میں برابر کا شریک ہے۔ اسی طرح دوسرے کو، پھر تیسرے کو، وہ سارے لوگ جو ہے ناٹ میں سے تھے، جو محتاج تھے، جو رزق معاشی وسائل اور ذرائع سے محروم تھے، تنگ دست تھے، ان ساروں کو مالدار لوگوں کے وسائل میں برابر کا شریک کر دیا اور معاشرے سے معاشی محتاجی کو ختم کر دیا، بھوک افلاس کو ختم کر دیا، اور معاشرے میں وسائل دولت کی ایک نئے سرے سے تقسیم کاری کر کے لوگوں کو وہ نظام دیا جس میں کوئی بھوکا رہے نہ کوئی تنگدست رہے۔ مصطفیٰ کا نظام معاشی بحران ختم کرنے سے شروع ہوتا ہے اور معاشرے سے غربت، ذلت، مسکنت اور انسانوں کی پریشان حالی دور کرنے سے شروع ہوتا ہے، معاشی اور سماجی عدل و انصاف سے شروع ہوتا ہے، اور آج لوگوں کا اسلام جبر و تشدد اور گولی سے شروع ہوتا ہے۔ اس ملک پاکستان کو گولی کا نہیں، مصطفیٰ کی گولی کا نظام چاہیے۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل اکنامک آرڈر سے اسلام شروع ہوا، پھر حضور نے دوسرا قدم اٹھایا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ، یہ ریٹرن کانسٹیٹیوشن تھا اور پولیٹیکل سسٹم، اسلامی ریاست کو باقاعدہ آئین دیا اور ایک سیاسی نظام دیا تاکہ ایک سیاسی بندوبست کیا جا سکے۔ آقا علیہ السلام نے دوسرا قدم ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھایا، پھر تیسرا قدم انتظامی حکومت، تنظیمی ایک حکومتی اسٹرکچر، تنظیمی اور حکومتی ڈھانچہ، اس کو تشکیل دیا، سسٹم آف گورننس، اور چوتھا نظام سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کا نظام دیا، اور شہر مدینہ کی پوری سرزمین کو دارالامن قرار دے دیا۔ جو شہر مدینہ میں داخل ہو گیا اس پر جبر و تشدد اور اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد پانچواں قدم آقا علیہ السلام نے ڈیفنس سسٹم کا دیا، ریاست مدینہ کے دفاع کا نظام، سرحدوں کی حفاظت، پھر ڈیفنس کے سیکٹر بنائے اور ڈیفنس سیکٹر کے نظام کو چلانے کے لیے پوری تفصیلات عطا کی جو دنیا کے کسی فرد کو معلوم نہ تھی۔ اور چھٹے نمبر پر سن 2 ہجری مذہبی احکام عطا کیے، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات عطا کی۔ 7ویں نمبر پر جنگی تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس وقت جنگوں کا دور شروع ہو گیا تھا، جنگی تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیمی دنیا کا آغاز کر دیا۔ عرب کے لوگ تعلیم سے ناآشنا تھے، حضور نے اپنی مسجد نبوی کو دارالعلوم بنا دیا، جامعہ بنا دیا، اور صفا کو اسلامک اکیڈمی بنا دیا، ٹیچر مقرر کر دیے، مبلغ مقرر کر دیے،
تربیتی مرکز مقرر کر دیے، حضور نے اپنے لیکچر کے دن مقرر کر دیے، خواتین کو پڑھانے کے لیے مقرر کر دی، اور تعلیمی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب عطا کر دیا اور تعلیمی دنیا میں۔ اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد حضور نے بین الاقوامی رابطہ اور دعوت و تبلیغ شروع کی، اور اپنے وفد بنا کر بیرون ملک بھیجے، اور غیر ملکی وفد کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر فتح مکہ ہوا، اور سارا سرزمین عرب اسلام کے پرچم تلے ایک بہت بڑی ریاست بن گیا۔ 10 لاکھ مربع میل کی ریاست وجود میں آ گئی۔ پھر حجت الوداع گیا، حجت الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے میرے آقا نے خطبہ حجت الوداع میں، میرے آقا نے نیو ورلڈ آرڈر جاری کر دیا۔ اٹ واز اے نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر جاری کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو برتا حیرت میں ڈال دیا۔ آقا علیہ السلام نے پوری دنیا کو ایک عالمی نظام عطا کرتے ہوئے فرمایا لوگوں، آج کے دن سے تمام ظالمانہ اور وحشیانہ نظاموں کو کینسل کر دیا گیا۔ اور سنو یہ خطبہ حجت الوداع کے الفاظ ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم وارضاکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت بلدکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا۔ فرمایا لوگوں سنو، انسانوں کا خون صرف مسلمان کا خون نہیں، مسلمان کی بات نہیں۔ یا ایھا الناس، اے نسل بنی آدم، اے تمام انسانوں، تمہاری جان، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے اتنی ہی عزت اور حرمت والی ہے جتنی عزت والا یہ شہر مکہ ہے، جتنی حرمت والا یہ حج کا مہینہ ہے، جتنی حرمت والا یہ حج کا مہینہ ہے، اور جتنی حرمت والا یہ شہر مکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے انسانی خون کو، انسانی جان کو، انسانی عزت اور آبرو کو شہر مکہ کی عزت اور حرمت کے برابر ڈکلیئر کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے عالمی انسانی مساوات کا پیغام دیا اور فرمایا کلکم بنی آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، حضرت آدم، حضرت تمام بنی آدم سب لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کا وجود مٹی سے بنا، لہذا کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، اور نہ کسی کالے کو سفید اور سرخ پر، اور نہ کسی سفید کو سرخ کالے پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو تقویٰ کے ترازو سے تولا جاتا ہے، جو تقویٰ کے معیار پر پورا اترے گا وہی اللہ کا پیارا ہے، اسی کو فضیلت حاصل ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیو ورلڈ آرڈر جاری کر کے انسانی آمریت کے تراشیدہ پت میرے مصطفیٰ نے اپنے قدموں کے نیچے پاش کر دیے۔ آپ نے غریبوں اور مفلسوں کے حقوق کا اعلان کیا۔ اسی طرح ابھی 10 سال کا عرصہ ختم نہیں ہوا تھا، میرے آقا کی قائم کردہ ریاست دنیا کے 3 بڑے بڑے اعظموں پر قائم ہو چکی تھی، اور حضور کا جاری کردہ نیو ورلڈ آرڈر پورے عالمی انسانیت کے لیے ایک نیا عالمی نظام بن چکا تھا۔ وہ نظام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیا، جسے نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ نظام تھا کیا؟ وہ نظام، اس کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ وہ نظام، اس کی بنیاد ڈیموکریسی، نظام اسلام کا پولیٹیکل سسٹم، اس کی بنیاد ڈیموکریسی اور ڈیویشن آف پاور تھی۔ آج لوگ جمہوریت، آج لوگ ڈیویشن آف پاور کی باتیں تو بہت کرتے ہیں۔ آج امریکہ کرتا ہے، آج کینیڈا کرتا ہے، یورپ کرتا ہے، ویسٹرن ورلڈ کرتی ہے۔ آج میں اسلام کا ایک چھوٹا سا ادنا سا مبلغ ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کے بانی عملی نظام کے طور پر انسانی کائنات میں نہ یو ہے، نہ یورپ ہے، نہ امریکہ ہے، نہ ویسٹرن ورلڈ ہے، نہ امریکہ ہے، اس کی بنیاد سرزمین مدینہ میں رکھی گئی، اور اس کے بانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے وہ نظام دیا جس میں رول آف لا قائم کیا، قانون کی حکمرانی قائم کی،
قانون ہر چھوٹے بڑے کے لیے برابر کر دیا، امیر غریب کے لیے برابر کر دیا، چوروں لٹیروں وڈیروں کے لیے ڈیفالٹروں کے لیے قانون کے ہاتھوں سے بچ نکلنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ مدینہ میں ایک بہت بڑے قبیلے، ایک وڈیرے کی عورت، اس کا نام فاطمہ تھا، اس پر چوری کا کیس تھا، عدالت لگی، کیس کی سماعت ہوئی، چوری ثابت ہو گئی، میرے آقا نے اس چوری کی سزا کا اعلان کر دیا، ہاتھ کاٹنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر وڈیرے سفارش کے لیے آ گئے، بڑا قبیلہ تھا، پیسے والی پارٹی تھی، انہوں نے سفارش کی، ان کی سفارش سن کر میرے آقا نے ایک تاریخی خطاب ارشاد فرمایا، وہ تاریخی ارشاد رول آف لا کی ہسٹری میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ آپ نے فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، تم اپنے قبیلے فاطمہ کو سفارش کر کے سزا سے بچانا چاہتے ہو، خدا کی قسم اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اسے بھی یہی سزا جاری کی جاتی۔ قانون کی نظر میں کسی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں۔ میرے آقا نے ساری تفریقیں مٹا دی۔ آج مغربی دنیا رول آف لا کی بات کرتی ہے، رول آف لا کے بانی ہی تاجدار کائنات ہے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے آگے صحابہ کرام کی زندگیوں کے عمل کا جائزہ بھی لے لو کہ خلفائے راشدین کے رول آف لا کی بات وہ بھی سن لو۔ کتاب الاموال میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، اور چیف جسٹس قاضی القضاء حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر تھے، چیف جسٹس عمر فاروق۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمے کا فیصلہ انہوں نے سنایا، آیا آپ نے فیصلہ سنا کر آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اب جب یہی مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچا، آپ نے مقدمے کی سماعت کی اور سیدنا صدیق اکبر کے آرڈر کو کینسل کر دیا۔ اب فریقین میں سے ایک فریق جن کا آرڈر کینسل ہوا تھا وہ فریق اپیل کے لیے سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، کیونکہ خلیفہ چیف جسٹس سے بڑا ہوتا ہے۔ اس واقعہ کو سنو اور دیکھو کہ اسلام کے ہاں رول آف لا، عدالت عظمیٰ کا تصور کیا ہے، اور تم لوگوں نے پاکستان میں عدالت عظمیٰ کا حشر کیا کیا۔ اس ملک کے پاکستان کی عدالت عظمیٰ پر ریاستی دہشت گردی کرائی گئی، حملے کرائے گئے، انسٹیٹیوشن کو پامال کیا گیا، اور اس وقت کے چیف جسٹس کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر کے آرڈر کو کینسل کر دیا۔ اب وہ فریق اپیل کے لیے سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، سیدنا صدیق اکبر نے اس فریق کی اپیل سنی اور اپیل سن کر خارج کر دی، اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لا اجدد شیئا ردہ عمر، جس چیز کو چیف جسٹس عمر ریجیکٹ کر چکا ہو میں اس کیس کی سماعت کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ اسلام کا تصور ہے رول آف لا کا، یہ نظام مصطفیٰ کا تصور ہے۔ آج اسی اسلام کی ضرورت ہے، اور آج یہی رول آف اسلام، لا آف اسلام کا دیا ہوا نظام اسی کی ضرورت ہے، اور آج اگر اس ملک پاکستان میں اسی کو نافذ کر دیا جائے تو شرق سے غرب تک ساری دنیا اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی متعلق ہو جائے۔ بقیہ انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع کو آئندہ میں لے کر چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔